تعارف ہے. یہ ہمارا تعارف نہیں کہ میں مل والا ہوں، میں فیکٹری والا ہوں، میں مربے والا ہوں. یوں کیا کہتا ہوں، ایک پینجا لگا لینا تو اس کو پیرائی کہتے ہیں، اور کاٹن کی وہ لگا لینا، یہ کیا کہتے ہیں، سیٹ صاحب آ گئے. چھوٹا پیرائی اور بڑا پیرائی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری زبان میں پیرائی کہتے ہیں، تم پینجے والا، پینجے والا. بھائی چھوٹا پینجا لگا لے تو پیرائی ہو گیا، اور کاٹن لگا لے فیکٹری کا، جی تو سیٹ صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے. اے بھائی اس مالک کی نظر میں ایک چھوٹا پیرائی ایک بڑا پیرائی. حل پھالا ٹھیک کرے تو لوہار، فاؤنڈری لگا لے تو سیٹ صاحب، ایک چھوٹا لوہار ایک بڑا لوہار. ٹانگا چلائے تو کوچوان، ہوائی جہاز چلائے تو پائلٹ، ایک چھوٹا کوچوان ایک بڑا کوچوان. ایک کھڈی لگائے تو جلاحا، اور 2000 کھڈیاں لگا کے مل بنا لے تو شیخ صاحب سیٹ صاحب، ایک چھوٹا جلاحا ایک بڑا جلاحا ہے. اور تیل بیچے بستی میں تو تیلی، اور وہ لگا لے یہ کیسے کہتے ہیں پیٹرول پمپ اور آئل مل تو کہتے ہیں سیٹ صاحب شیخ صاحب، ایک چھوٹا تیلی ایک بڑا تیلی. یعنی اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ نسبتیں سے زیادہ کچھ نہیں. تو ہمارا یہ تعارف نہیں ہے کہ یہ مل والے ہیں، یہ فیکٹری والے ہیں، یہ تیل والے ہیں، یہ زمین والے ہیں، یہ جداد والے ہیں. ہمارا تعارف یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے دین کا پھیلانے والا ہے، اللہ کے پیغام کا لے جانے والا ہے. بھائی ضرورت کے لیے ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام. ضرورتوں پہ فخر کرنا کوئی انسانیت نہیں. آپ یوں ایک مثال، کوئی آدمی یوں کہے آپ جانتے نہیں، جی نہیں، میں 30 روٹیاں کھاتا ہوں، ایک بکرا پورا کھاتا ہوں، ڈکار بھی نہیں مارتا. یہ فخر کی چیز ہے؟ یہ حیوانیت ہے؟ میں کم کھانا بڑی بات ہے، بیل کی طرح کھانا. ان کا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کا یہ نہیں کہ میں 50 روٹیاں روز کھاتا ہوں، ایک بکرا کھا کر ڈکار نہیں مارتا. مجھے جانتے نہیں ہو؟ یہ کوئی انسانی تعارف ہے؟ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جی نہیں، جی میری 10 دکانیں ہیں شجاباد کے بازار میں، پوری میری مارکیٹ ہے، اور ساتھ میری کاٹن فیکٹری ہے، اور ساتھ میری 10 مربے کی کاشت ہے. یہ ایسا ہی جیسے کوئی یوں کہ 50 روٹی کھاتا ہوں ڈکار نہیں مارتا. یہ کوئی تعارف نہیں، نہ ہی یہ کوئی شرافت کی چیز ہے. اب اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا. اصل عزت اور وقار اور فخر تو اللہ کے حبیب کی اطاعت ہے. تو ہمارا تعارف ہے ہم تبلیغ والے ہیں، ہم نبی کے پیغام کے پھیلانے والے ہیں. اب ضرورت کے لیے ذمہ دارہ کرتا ہوں، ضرورت کے لیے دکان کھولتا ہوں، ضرورت کے لیے وکالت کرتا ہوں، ضرورت کے لیے ڈاکٹری کرتا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے انجینئرنگ کرتا ہوں. یہ ہماری ضرورتیں ہیں کہ ضرورتیں انسان کے ساتھ ہیں. تو ضرورتوں کے نظام کو چلانے والے کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے، کوئی انجینئر ہونا چاہیے، کوئی تاجر ہونا چاہیے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں کچھ وکیل ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے فخر کی چیزیں نہیں ہیں. فخر اس پر ہے کہ میں اللہ رسول کے ماننے والا ہوں، اس کے پیغام کا پھیلانے والا ہوں. یہ ہے فخر کی بات. اب بولو بتاؤ بھائی، ساری دنیا میں، سارے عالم میں، سارے انسانوں میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، ہمارا کام بدلے، ہمارا مقصد بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے جذبات بدلیں. کل اللہ کا حبیب بھی کہے کہاں ہیں آخری دور میں میرے دین کو سینے سے لگانے والے، بھی بچوں کی جدائیاں سہنے والے. آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں. مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے آج اس کام کو اپنا کام بنا لو، کل قیامت کے دن اللہ کا حبیب تم نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلایا. بولو بھائی بولو. 1975 میں پہلی پیدل جماعت چلی یورپ میں، کہیں مسجد نہیں تھی کسی جگہ بھی. آج ہر جگہ اللہ نے مسجدیں بنا دی، ہر جگہ مسجدیں بن گئی. صرف انگلستان میں 200 گرجے خرید کر مسجد بنائے جا چکے ہیں، صرف انگلستان میں. اب پچھلے سال ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ پادریوں نے شکایت کی کہ اپنے گرجے آباد نہیں کرتے، مسلمانوں کو تو نہ دو کہ وہ مسجدیں بنائیں. تب انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ گرجے کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا. ہالینڈ کا جو تبلیغ کا مرکز ہے وہ پادریوں کا مدرسہ تھا، جہاں پادریوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، آج وہ تبلیغ کا مرکز ہے. لندن کا جو مرکز ہے یہودیوں کا گرجا تھا، آج وہ تبلیغ کا مرکز ہے. کینیڈا میں ایک بہت بڑا پادریوں کا مدرسہ تھا، آج وہ دینی مدرسہ ہے جہاں بخاری اور مسلم پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں کے لوگ وہاں پڑھا رہے ہیں.
یہ پیدل جماعتوں کی برکت ہے جو سال سال تو پھرے، گھر بار تو چھوٹا، پر کتنے لوگوں کو ہدایت ملی۔ ہاں جی، مڈغاسکر جزیرہ ہے، وہاں پچھلے سال جماعت چلی ایک قبیلے سے، قبیلے کے سردار سے بات، 5-6 ہزار کی آبادی، اس کے سردار سے بات ہوئی، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا، کہا میرا نام رکھو، نام اس کا ابراہیم رکھا، کہنے لگا یہ تو بچپن میں میرا نام یہی تھا، میرے ماں باپ نے یہی رکھا تھا میرا نام۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ سارا قبیلہ پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہوا، عیسائی ہوا، اس پیدل جماعت کی برکت سے سارے دوبارہ مسلمان ہو۔ اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، انگلستان میں ہماری جماعت چل رہی، ایک 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 آدمی سے ملنے گئے، ہاشمی بھی اور جیلانی بھی، گیلانی بھی اور ہاشمی بھی، تعارف تنظر کچھ دور کی رشتہ داری تھی ننہال کی طرف سے، تو میں نے ان کو فون کیا، اپنا نام بتایا، تعارف بتایا، کہ میں ملنا چاہتا ہوں، کہا آ جاؤ۔ میں گیا تو انہوں نے جیسے کوئی سینگ پہ نہیں اٹھا لیتا، کہ میں نہیں خیال کر سکتا تھا کہ میرا کوئی عزیز یہ ملا کی شکل میں مجھ سے ملنے آئے گا۔ کچھ 4-5 لاکھ کا زیور اس نے پہنا ہوا تھا سونے کا، ایک ایک انگوٹھی میں اتنا بڑا ہیرا، 8-10 لاکھ کی ایک ایک انگوٹھی تھی اس کی۔ میں نے کہا جی قصور ہو گیا، اندر تو آنے دو، ملنے آئے ہیں۔ کہا اچھا آ جاؤ، اندر آ گئے، بات شروع ہوئی، پاکستان والے سارے مسلمان ہو گئے، یہاں مسلمان کرنے آئے، تیرے باپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں مجھے دے دو، یہاں بہت غریب لوگ ہو رہے ہیں، میں ان میں تقسیم کرتا ہوں۔ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی، اس کی بیوی تھی بیچاری ایسے ہی عیسائی تھی، اسپینش، اس نے جو سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہم 3-4 تھے، ہم نے سلام نہیں کیا، وہ اتنا غصے میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ سارے فحشی لوگ ہیں، یہ بد تہذیب لوگ ہیں، اپنی بیوی سے کہنے لگا ان کو تہذیب نہیں، عورت کے مقام کا پتہ نہیں، تم محسوس نہ کرنا، اور ہمارے سامنے اس کو چومنے لگے۔ اب تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ اس کا پہلا حال ہے، اس نے ہماری ایک نہیں سنی اور سلواتیں سنا کے ہمیں فارغ کر دیے۔ میں نے پھر چند دن بعد دوبارہ فون کیا، میں نے کہا یہ آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ بات کہاں سے میں نے پکڑی، باتوں باتوں میں کہہ گیا کہ پاکستانی کھانے نصیب نہیں ہوتے، میری بیوی اسپینش ہے۔ ایک بات وہ کہے گا، مجھے اللہ نے وہ بات ذہن میں رکھی، 3-4 دن میں نے کہا یہ آپ کو پاکستانی کھانا کھلانا ہے، چٹپٹا، مسالے والا، مرچوں والا، آئیں گے آپ؟ نہیں میں ملا کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے کہا نہیں ملا کے پاس نہیں، آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ کہا اچھا چلو آ جاؤں گا، کپڑ مجھے لے کے جاؤ، ہم گئے، لینے گئے، لے کے آئے، اسی طرح فل ڈریس، زیور پہنا ہوا، ہار پہنے ہوئے سونے کے، یہ بہت۔ جب مسجد میں ہے نا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا، 27 سال کے بعد میں آج مسجد میں داخل ہوا ہوں۔ ہم نے بات سنائی، بیان سنا، کھانا کھایا، پھر اس کو گھر چھوڑ کے آئے، راستے میں کہنے لگا مجھے نماز بھول گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا، میں نے کہا تیر لگ گیا نشانے پہ، یہ جو کہا نا نماز بھول گئی، یہ تو احساس تو زندہ ہوا ہے۔ اگلے دن پھر اس کو لائے، پر بیان میں نہیں لائے، جو تھوڑا سا آوازار ہو رہا تھا بیان میں، بیان ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گئے، پھر اس کو فون کیا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، آ جائیں گے؟ کہا آ جاؤں گا۔ پھر اس کو لے کر آئے، کھانا کھلایا، کھانے پہ بیٹھ کے کھلے ماحول میں، مسجد کے ساتھ کمرہ تھا، اس میں بات ہوتی رہی، پھر گھر چھوڑ کے آئے۔ تیسرے دن پھر لے کر آئے تو بیان سنا نا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری بھی 3 دن لکھو، تمہارے پاس یقین کوئی ہے جادو جو تم لوگوں پہ کر دیتے ہو؟ میرے بھی 3 دن لکھو، 3 دن لکھے، تو ہمارے ساتھ 3 دن لگائے۔ جب ہم واپس آئے تو اس کا میرے پاس خط آیا کچھ 5 مہینے کے بعد، اتنا لمبا خط، کہا کہ میرے اوپر وہ احسان کر گئے ہو کہ مجھے دوبارہ مسلمان کر گئے ہو۔ 27 سال کے بعد اللہ کا گھر دیکھا، نہ نماز یاد تھی نہ احکام یاد تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ رمضان گزرا ہے جس میں میں نے سارے روزے رکھے ہیں۔ بیوی میری کرسچین ہے، میں نے 8 پیرے روزے رکھے ہیں، صرف افطاری پہ روزے رکھے ہیں، اور اس کے بعد سے میری ایک نماز نہیں چھوٹی، اس کے بعد میری تلاوت نہیں چھوٹی، اور میں حساب لگا رہا ہوں میری پچھلے سالوں کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے
पाकिस्तान आके सारी ज़कात अदा करूंगा, और तुम मेरे ऊपर वो एहसान कर गए हो कि मेरा जी चाहता है कि तुम यहाँ इंग्लिस्तान आ जाओ, तेरा सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, और यहाँ तबलीग की बड़ी जरूरत है, यहाँ करो। या यूं कह रहा था पैसे ज्यादा हैं इधर दे दो, यहाँ खर्च करने हैं, गरीबों में देने। या यूं कह रहा था तुम आ जाओ मेरे खर्चे पे आ जाओ और यहाँ रहो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद फिर हमारा जाना हो गया, तो हम उसको लेकर आए। अब यकीन माने उसकी वो हम बाद में उठते थे, वो तहज्जुद में पहले उठा होता था और ऐसा रोता था जैसे बच्चे रोते हैं, और उसके पूरे पूरे टिश्यू के पूरे पूरे बंडल आंसू से भीग भीग कर नीचे गिर रहे होते थे। एकदम फिर मुझसे कहने लगा, मेरा बाप मरा मैं ना रोया, मेरी मां मरी मैं ना रोया, जो रोया हूं पहला आंसू मेरा इस रास्ते में निकला है। ऐसे लाखों नमूने जिंदा हो रहे हैं, ये मैंने आपको एक एक बताया, और ऐसे लाखों हम अपनी आंखों से रोजाना देख रहे हैं, रोजाना। तो भाइयों, जिनके 4 महीने लगे हुए हैं ना, वो बुखल ना करें, उठें 1 साल के लिए, अपने घर को ना देखें, अपने पैसे को ना देखें, अल्लाह पर निगाह रखें और अल्लाह पर यकीन करके उठें। अल्लाह उनके लिए अपने गैब से निजाम चलाएगा।